شہ مشرقین کی میدان سے آ رہی تھی صدائے حسین کی، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ اماں تم نے تو بڑے ناز سے پالا ہے ہمیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا ہے ہمیں، آخری بار کلیجے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ گھٹنیوں چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھی، گھٹنیوں چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھی، اپنی آنکھوں کو میرے تلووں پہ تم ملتی تھیں، چور زخموں سے ہوں میں، مجھ کو سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ میں بہت تنہا ہوں، اب کوئی مجھے آس نہیں، دیکھو اکبر نہیں، قاسم نہیں، عباس نہیں، تم نجف سے ذرا بابا کو بلا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ ایسے ہیں زخم بدن جان چلی جاتی ہے، خون بہتا ہے بہت، نیند سی اب آتی ہے، آ کے آغوش میں اب مجھ کو سلا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ سہم بچوں کو مصیبت سے نکالے زینب، مجھ پہ گریا کرے یا خود کو سنبھالے زینب، اپنی بیٹی کا ذرا ہاتھ بٹا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ ہونے والی ہے یتیم آج سکینہ اماں، عصر کے ساتھ
ہی اجڑے گا مدینہ اماں، آؤ اب کر بو بلا کے بسا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ کس طرح ماجد و محسن ہو بیاں وہ منظر، عصر کو گونج رہی تھی یہ صدائے سرور، آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، صلوات بر محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ مدرسہ حسینی کے عزیز اور کریم طالب علموں اور میرے ساتھیوں، عشرہ آیا بھی اور گزر بھی گیا۔ کل کی تقریر میں نے بطور مبالغہ نہیں کہا تھا، ہم تو سال بھر جیتے ہیں ان 10 دنوں میں۔ یہ 10 دن جو ذکر حسین کے لیے مخصوص ہے، حسین ابن علی، حسین ابن رسول، حسین حجت حق، حسین ولی حق،
حسین امام اولین و آخرین، حسین جو اپنی ذات گرامی سے دلیل ختم نبوت ہے، دلیل ختم نبوت ہے ذات پاک حسین۔ یہ 10 دن جو ذکر حسین کے لیے ہیں، یہی ہمیں زندگی دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے چاہا کہ ہم اس کا اعتراف کریں، کھل کر اعتراف کریں، علمی سطح پر اعتراف کریں، ادبی سطح پہ اعتراف کریں کہ ہمیں زندگی ملتی ہے حسین سے۔ اسی لیے عنوان تھا حیات اور حسین۔ حیات کی تلاش سب کو ہے، حیات کی آرزو سب کو ہے، جینے کی للک کسے نہیں ہے، مگر کوئی جانتا بھی تو نہیں کہ زندگی ہے کس چیز کا نام ہے۔ مشکل یہ ہے کہ زندگی کیا ہے، حیات کس شے کا نام ہے۔ حیات کوئی شے ہے، کوئی کیفیت ہے، کوئی صفت ہے، کوئی فعل ہے، جوہر ہے، عرض ہے۔ حیات ہے کیا؟ حیات کی اساس کیا ہے؟ حیات کی بنیاد کیا ہے؟ حیات کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ حیات کے آثار کیا ہیں؟ کن خصوصیات کو ہم زندگی کے خصوصیات مانیں، کن خصوصیات کو ہم زندگی کے لوازم میں شمار نہ کریں، اس پر سائنسدانوں کے اقوال صرف میں نے اس لیے اشارتاً عرض کیے، اور بعض اقوال کی طرف اس وقت اشارہ کروں گا تاکہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ موضوع بے حد اہم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف فلسفیانہ سطح پر اختلاف ہو، بلکہ سائنسی سطح پر، تجربی سطح پر شدید اختلاف ہے۔ ناسا سے جڑے ہوئے جتنے سائنٹسٹ ہیں جو ایسٹرو بایولوجی پہ کام کر رہے ہیں، جو زندگی کی جستجو میں مختلف سیاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، مارس پہ جا رہے ہیں، جوپیٹر پہ جا رہے ہیں، وینس پہ جا رہے ہیں، کہاں کہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کائنات معلوم کے ہر گوشے میں زندگی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ جو زندگی تلاش کر رہے ہیں ان میں خود آپس میں اختلاف ہے، ایک ایک جزء پر، تعریف کے ایک ایک کلمے پر، ڈیفینیشن کے ایک ایک کلوز پہ اختلاف ہے، باقاعدہ اختلاف ہے کہ آیا یہ چیز، یہ خصوصیت، یہ کنڈیشن، یہ ایٹریبیوٹ، یہ کیریکٹرسٹک، یہ فینومینا، یہ ہم داخل کر سکتے ہیں ڈیفینیشن میں یا نہیں، ہم لائف کو اس سے پہچانیں یا نہیں، ہم زندگی کی علامت اسے قرار دیں یا نہیں۔ یہاں تک سائنسدانوں کا قول یہاں تک ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ میں نے کہا تھا نا، کچھ کہتے ہیں کہ زندگی یہ ہے کہ جس میں ایوولوشن ہو، جس میں گروتھ ہو، زندگی وہ ہے کہ جو سیلف سسٹیننگ ہوتی ہے۔ ان سب میں اختلاف ہے۔ ایک سائنسداں کہتا ہے یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، دوسری چند مثالیں لے آتا ہے کہ دیکھیے اس میں یہ خصوصیت نہیں ہے مگر زندہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پانی بھی زندگی کے لیے غالباً لازمی نہیں ہے۔ اس پر تو آپ کو بھی تعجب ہوگا، اس لیے کہ بظاہر قرآن مجید میں بھی ہے کہ زندگی کی اساس پانی، ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ رکھا ہے۔ لیکن سائنسداں جو فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں
کہ پانی پر اس زندگی کی بنیاد ہے جس کا تعلق اس کرۂ ارضی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کرۂ ارضی پر یہاں زندگی کا جتنا بھی سلسلہ ہے اس کا تعلق پانی سے ہے، اس کی اساس پانی پہ ہے۔ کیا ضروری ہے کہ مریخ پر بھی زندگی کی اساس پانی ہی ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اور چیز ہو؟ وینس پہ کیا ضروری ہے کہ پانی ہی زندگی کی اساس ہو سکتا ہے کہ کہیں سلفیورک ایسڈ جو ہے وہ زندگی کی اساس ہو سکتا ہے وہ وہاں پر زندگی کی کیمسٹری کی اساس ہو، کسی اور سیارے پہ کچھ اور ہو۔ یہ اختلافات خود سائنسدانوں کے درمیان میں ہیں، یہاں تک کہ تغذیے پر بھی بحث ہے، ریپروڈکشن پر بھی بحث ہے، یہ سب بحثیں موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ذہین اور فطین اور محنتی طالب علم جا کر انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، لائبریریز میں ریسرچ کر سکتے ہیں، جینوین سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے یہ سب بحثیں کی ہیں۔ ایک لائف کی ڈیفینیشن کے ہر فقرے، ہر لفظ، ہر کلمے، ہر کلوز پر بحثیں ہیں۔ ایک کہتا ہے، ایک کہتا ہے نہیں ہے، ایک کہتا ہے، ایک کہتا ہے نہیں ہے۔ تو اب جتنے لوگوں نے صرف زندگی کے زمینی نمونوں کو دیکھ کر زندگی کی تعریف اختیار کی ہے، انہیں ہم پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جب ہم آخرت کی زندگی کی باتیں کرتے ہیں۔ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے۔ در اصل زندگی تو دار آخرت ہے۔ شرط کیا رکھی؟ لو کانوا یعلمون، اگر انہیں علم ہو تب سمجھیں گے۔ کب سمجھیں گے؟ جب علم ہو۔ صرف زمینی علم ہوگا تو زمینی زندگی کا اندازہ ہوگا، مریخی علم ہوگا تو مریخی زندگی کا اندازہ ہوگا، زہروی علم ہوگا تو زہرہ کی زندگی کا اندازہ ہوگا، اخروی علم ہوگا تب نہ اخروی زندگی کا اندازہ ہوگا۔ کوشش کیجئے، آپ کر رہے ہیں، مارشل سوائل لا کر ٹیسٹ کر رہے ہیں، مریخ کی مٹی لا کر ٹیسٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ٹیسٹ کرتے وقت متفق نہیں ہے کہ ٹیسٹ میں ڈھونڈ کیا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں مریخی زندگی کے عناصر موجود ہوں، انہیں نظر آ رہے ہوں، مگر یہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو بات کہ یہی زندگی کے عناصر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمینی زندگی کے عناصر سے آشنا ہیں، یہ ارتھ پر جو لائف کے نمونے ہیں اس سے آشنا ہیں۔ بہت بعد میں ہو سکتا ہے پتہ چلے کہ اگلی نسل، اس کے بعد کی نسل، کہ وہی مٹی جو رکھی ہوئی تھی مریخ کی، اسی میں ہم نے مریخی زندگی کے عناصر ڈھونڈ لیے۔ توجہ ہے؟ ہمیں اخروی زندگی کا یقین اس لیے ہے کہ ہمارے پاس وہ علماء ہیں، علماء ہی نہیں، ہمارے پاس وہ شہر علم ہے۔ ہمارے پاس وہ شہر علم ہے، ہمارے پاس وہ باب علم ہے
کہ جو زندگی اس دنیا کی زندگی زمینی زندگی سے بھی آشنا ہے، مریخی زندگی، زہروی زندگی، جتنی ستاروں سیاروں کی زندگیاں ممکن ہیں وہ سب، اور اخروی زندگی سے بھی آشنا ہے، اس لیے کہ وہ گیا اور ہو کر واپس آیا۔ جب آپ یہاں تک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جب سائنسداں حضرات یہاں تک ساتھ دے رہے ہیں، تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پانی کو ہی زندگی کی اساس نہ مانیں، یہ پانی، یہ دریائے سندھ کا پانی، یہ پنجاب کی 5 نہروں اور 5 دریاؤں کا پانی، یہ پانی زندگی کی اساس نہیں ہے، یہ زمینی زندگی کی اساس ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مریخ کی زندگی کی اساس بھی یہی ہو۔ تو جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ مکان کی تبدیلی سے، زمان کی تبدیلی سے زندگی کی اساس تبدیل ہو سکتی ہے، تو اگر مکان سے لامکان میں کوئی پہنچ جائے، اور وہاں کی خصوصیتیں بتائے کہ دیکھو وہاں بھی زندگی ہے، زندگی کی رونق ہے، چہل پہل ہے، باغ ہے، نہریں ہیں، دریائے ہیں، پھل ہے، حور ہے، غلمان ہے، سب کچھ ہے، یہاں جیسے ہیں مگر یہاں کے نہیں ہیں۔ تمہارے سامنے پھل آئیں گے تو تم سمجھو گے یہ پھل تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، مگر وہ کچھ اور ہوگا، یہ کچھ اور ہوگا۔ تمہارے سامنے دودھ کی، شہد کی نہریں ہوں گی، تم سمجھو گے یہ دودھ وہی دودھ ہے جو ہم پہلے پیا کرتے تھے، وہی شہد ہے، وہ کچھ اور تھا، یہ کچھ اور ہے۔ وہ دنیاوی تھا، یہ اخروی ہے، وہ زمینی تھا، وہ مکانی تھا، وہ زمانی تھا، یہ لامکانی، لازمانی ہے، وہ زمینی تھا، یہ بہشتی ہے۔ انکار بہشت اور انکار آثار حیات بہشتی امر معقول نہیں ہے، منطقی بات نہیں ہے، اللاجیکل ہے۔ کیوں آپ انکار کریں گے؟ کس بنیاد پہ انکار کریں گے؟ اور ایک جملہ کہوں، جب اس قدر لائف کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہے تو باہر لائف ڈھونڈنے سے پہلے خود اپنی زندگی کی تعریف تو بتائیے، ہمیں یہ ثبوت فراہم کیجئے کہ آپ بھی زندہ ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں یہ جملہ بھی سخن گسترانہ نہیں ہے، یہ کوئی مجادلے و مکابرے کا جملہ نہیں ہے۔ بتائیے تو صحیح آپ زندہ ہیں کہ نہیں؟ آپ چل رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ریپروڈکشن کا عمل ہو رہا ہے، گروتھ کا عمل ہے، جو کچھ بھی ہے، مگر آپ خود ہی جب تنقید کرتے ہیں کہتے ہیں یہ لائف کی خصوصیت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ لائف کا لازمہ نہیں ہے، یہ لائف کی اساس نہیں ہے۔ جب یہ سب لائف کی اساس نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ لائف ہے یا کچھ اور؟ اسی لیے قرآن نے کہا، رسول نے کہا، امیر المومنین نے کہا، ارے جن کو تم زندہ سمجھتے ہو یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔
پہلے طے تو کر لیں سب سر جوڑ کے. کیا آپ کا عالم وجد ہے؟ آپ درود پڑھ رہے ہیں تو سب مل کے پڑھیں بلند. سب جوڑ کے زندگی کی کوئی کسی تعریف میں متفق تو ہوں. اور تلاش اگر سچی ہے تو انانیت بیچ میں حائل نہیں ہونی چاہیے. جہاں جہاں زندگی کی کوئی ڈیفینیشن ملے وہ سب اختیار کرو اور آزماؤ. ہمیں ضد نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ نے آپس میں تمام ایک سائنسداں دوسرے سائنسداں کی سن رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, کسی کو برا لگ رہا ہے نہیں, کھلا ہے. رزمیہ علمی رزمیہ ہے. اگر فکری علمی تنقید کا سلسلہ بند ہو جائے تو علمی ارتقاء کا سلسلہ بند ہو جائے گا. بس ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ سب کی تعریف, جو بھی کوئی ڈیفینیشن پرپوز کر رہا ہے آپ اس کو قبول کرتے ہیں, پرکھتے ہیں, جانچتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں, رد کرتے ہیں. تو جہاں جہاں زندگی کی تعریفیں ہیں وہاں وہاں ان تمام تعریفوں پہ غور کرنے کی زحمت تو کریں. بس وہ دو مصرے تو پہلے عرض کر چکا ہوں اور تقریباً آپ سب کو یاد ہی ہوں گے کہ کسی شاعر کے دو مصرے ہیں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمینی, دنیاوی, زمانی, مادی زندگی کی تعریف ہے. کہہ سکتے ہیں, اگرچہ یہ بھی پرفیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک حد تک یہ تعریف ہے. زندگی وہ حقیقت ہے جس کے رخ بہت سے ہیں. چونکہ ممبر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تربیت نفوس بھی ہوتی رہے, اس لیے میں ایک اور شعر سنا رہا ہوں جو اسی زمین میں, اسی ردیف و قافیے میں. اور وہ کہنے والے نے کہا کہ زندگی کیا ہے, زندگی کیا ہے زبانوں پہ عمل کے چرچے. زندگی کیا ہے زبانوں پہ عمل کے چرچے. موت کیا ہے انہی چرچوں پہ پشیماں ہونا. زندگی کیا ہے زبانوں پہ عمل کے چرچے. جن کے عمل کے چرچے زبانوں پر ہوں وہ زندہ ہیں, اور جن کے کرتوت بیان ہو اور شرمندگی ہو وہ مردہ ہیں. زندگی اور موت کا ایک معیار یہ بھی ہے. اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا, کیا کہا تھا, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قرآن مجید نے کہیں طبیعی حیات کی طرف اشارہ کیا ہے, کہیں روحانی حیات کی طرف اشارہ کیا ہے, کہیں اخلاقی حیات کی طرف اشارہ کیا ہے, کہیں بہشتی حیات کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید نے بھی زندگی کے مختلف روشناس کرائے ہیں. اور قرآن مجید نے کہیں علم کو حیات کہا ہے, جہل کو موت کہا ہے. قرآن مجید نے کہیں ایمان کو حیات کہا ہے, کفر کو موت کہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان دراصل زندگی ہے, کفر موت ہے, سائنسداں مسکرانے لگتے ہیں.
آپ کو مسکرانے کا حق ہے؟ آپ کو مسکرانے کا حق نہیں ہے، ہمیں آپ پہ ہنسنے کا حق ہے۔ کیوں؟ یہ حق کیوں ہے؟ تعصب کی بنا پہ نہیں، آپ کے مسکرانے نے ہنسنے کا موقع دے دیا۔ آپ خود زندگی کی تعریف پہ متفق نہیں ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں کہ زندگی کیا ہے۔ کوئی میٹابولزم کو زندگی کی لازمی کیریکٹرسٹک سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں وہ زندگی کی لازمی کیریکٹرسٹک نہیں ہے۔ کوئی گروتھ کو زندگی کی لازمی کیریکٹرسٹک سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں گروتھ نہیں ہے۔ کوئی واٹر کو زندگی کی اساس سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے۔ تو اصلاً زندگی کا تصور ہی قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ جب زندگی کا تصور قائم نہیں ہوگا تو بات آگے بڑھے گی کیسے؟ تصور پہ بات آ گئی، تصور پہ بات آ گئی تو میری زبان سے بارہا آپ نے یہ شعر سنا ہے، مگر مجھے پسند بہت ہے یہ شعر۔ تصور پہ بات آ گئی تو زندگی کا تصور، حق کا تصور۔ میں ممبر سے ہی یہ شعر سنا چکا ہوں، پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ حضرت افسر نواب افسر لکھنوی کو جن کا یہ شعر ہے، انہوں نے کہا ہے ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ ہر ایک ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین، ہمارا تصور حق بھی حسین کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا تصور حیات بھی حسین کے ساتھ وابستہ ہے۔ زندگی وہی زندگی ہے جو فنائے حسین میں فنا ہو جائے۔ علماء تشریف فرمائیں، اہل ذوق تشریف فرمائیں، اس لیے میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا، فنا اور فنا، فنا اور فنا۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا، ابھی صبر و ضبط سے کام لیجیے گا۔ کیا کہتے ہیں اس میں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، وہاں فنا کا لفظ ہے۔ اے ابو عبداللہ آپ پر سلام، اور ان تمام ارواح طیبہ پر سلام جو آپ کی ڈیہڑی پر آ گئیں۔ فنا، فنا صحن خانہ، کسی کی ڈیہڑی کے آگے جو چھوٹا سا صحن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فنا، جو حسین کے فنا میں آ کر فنا ہو جائے، بقا حاصل کر لیتا ہے۔ جو فنائے حسین میں فنا ہو جائے، زندگی اسی کی زندگی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ جملے لگ رہے ہوں کہ خطیبانہ ہیں، مگر ہیں نہیں خطیبانہ۔ حیات اور حسین کا بہت گہرا تعلق ہے۔ حسین بھی اس ذات پاک کا نام ہے جو اپنے نانا کی طرح حیات دنیاوی اور حیات اخروی دونوں کا معیار مقرر کرتا ہے، دونوں زندگیوں سے ہمیں باخبر کرتا ہے۔
میں جو جملہ عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، میں نے کہا تھا ہمارے پاس تو وہ ہیں معلم کہ جو شہر علم ہے، جو زمینی زندگی کا بھی علم رکھتے ہیں۔ ارے یہ میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا، زمینی زندگی کا علم رکھتے ہیں۔ زمینی زندگی تو وجود ہی میں ان کی ٹھوکروں سے آئی ہے۔ زمینی زندگی ان کا تصدق ہے، ان کے طفیل میں ہے، اس لیے کہ وہ ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، وہ نہ ہوتے تو افلاک ہی خلق نہ ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ مریخ، نہ زہرہ، نہ مشتری، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب، یہ پوری کائنات، یہ پوری کہکشاں خاک قدم مصطفیٰ کے طفیل ہے۔ تو ان کے لیے یہ سوچنا کہ انہیں علم ہے، ہاں اخروی زندگی کا انہیں علم ہے۔ کیوں علم ہے؟ اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالی نے جب اپنی ذات کی تجلی فرمائی، پہلی ہی تجلی کا نام محمد ہوا۔ وہ پہلی تجلی، وہ پہلا تعین، وہ فیض اقدس، وہ تعین اول، وہ حقیقت محمدیہ ہے، اور وہی حیات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، حی، یہ الحی میں علوم و معارف کی ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے حقائق کی، ایک کلمہ الحی میں۔ میں نے عرض کیا تھا الحی الف لام کے ساتھ جو خبر ہے یہ انحصار کے معنی دیتی ہے، یعنی زندگی منحصر ہے بس ایک ذات میں۔ اور وہی زندگی ازلی ہے، ابدی ہے۔ یہ میں عزیز گرامی قادر جناب اختر ضامن صاحب کے محبت قطع پہ گزارش کر چکا ہوں، اس لیے وہ پوری بحث نہیں دہراؤں گا، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ تسلسل گفتگو کا برقرار رہے، کہ جب ہم ازل کہتے ہیں اور ابد تو اس کے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ بس صرف ریفرنس دے رہا ہوں۔ ازل سے یہ نہ سمجھا کیجئے کہ زمانہ ہے، ایک خیط ہے، ایک خط ہے، ایک دھاگا ہے، فرضی خط صحیح، اور اس کا امتداد ہے دونوں طرف، اس کا ایک سرا ازل ہے اور ایک سرا ابد، یہ تصور نہ کیجیے گا۔ یہ صحیح تصور ازل کا نہیں ہے، اس لیے کہ ازل کو آپ نے ایک سرا سمجھا تو وہ محدود ہو گیا، ابد کو ایک سرا سمجھا تو وہ بھی محدود ہو گیا۔ محدود ازل نہیں ہوتا، ازل محدود نہیں ہوتا۔ جو محدود ہے وہ ہے زمان، جو لا محدود ہے وہ ہے ازل۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ تسلیم کیجئے کہ زمان ہے ظاہر، اور اس زمان کا باطن ہے ازل، اس لیے ازل تھا نہیں، ازل ہے، ازل تھا بھی، ازل ہے بھی، ازل رہے گا بھی، تبھی تو وہ ازل کہلائے گا۔ پھر بطون کے بطون ہیں، بطون کے بطون ہیں، زمانے کا ایک باطن ازل، اس کا ایک اور باطن ابد، اس کا ایک اور باطن سرمد۔ میں یہ بحثیں زیادہ نہیں چھیڑتا ہوں، لوگ کہیں گے کہ انہیں اور کہیں کوئی موقع نہیں ملتا کہ اپنے پڑھے ہوئے فلسفے کے سبق سب یہیں دہرائیں آ کر۔ لیکن یہ بحثیں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ زمان ٹائم یہ ظاہر ہے، جیسے آپ کا ایک ظاہر ہے جسم، جو آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے تصویر بنوانے جاتے ہیں، تصویر کھنچواتے تو نہیں ہے نا،
کھچوایا مت کیجئے، بنوایا کیجئے۔ یہ فقرہ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ ہوگا اردو میں، اب تک ہوگا، اس کے بعد ترک کر دیجئے، متروک کر دیجئے۔ متروکات کی نئی فہرست بنائیے۔ یہ تصویر کھینچنا اور تصویر کھنچوانا، دیکھیے کھینچنا بھی برا ہوتا ہے، کھنچوانا بھی برا ہوتا ہے۔ کھینچنے اور کھنچوانے کی مشق چھوڑ دیجئے، اور خاص طور سے یہ سب کنٹیننٹ میں بھی بہت ہے۔ ایک دوسرے کو کھینچنے کے علاوہ آگے سہارا دے کے بڑھانا بھی سیکھیے۔ سہارا دے کے بڑھانا سیکھیے، کھینچ کر بگاڑنا نہ سیکھیے، سہارا دے کر بنانا سیکھیے۔ تو آپ تصویر بنواتے ہیں، تصویر بنواتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ آپ کا چہرہ چلا جاتا ہے اس میں، پھر آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ آپ سوچیں معمے کیوں لے کے بیٹھ گئے؟ یہ بچوں کو بہلانے والے معمے نہیں ہیں، یہ حکیمانہ بحثیں ہیں، جوہر و عرض کی بحث ہے۔ یہاں عرض قابل انتقال ہے کہ نہیں، یہ بحث ہے۔ ملا ہادی سبزواری کے سامنے جب سب سے پہلے فوٹوگراف سے ان کی تصویر کھینچ کے رکھی گئی تو حیرت میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے اب تک جو ہم نے فلسفہ لکھا تھا باطل ہو گیا، نئے سرے سے فلسفہ لکھنا ہوگا۔ یہ عرض منتقل کیسے ہو گیا؟ یہ بحث ہے، علمی دنیا کی بحثیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، علمی دنیا کی بحثیں ہیں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ چہرہ آپ کا جو تصویر بنانے والے نے بنا دیا، یہ چہرہ ہے، یہ ایک آپ کا ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا ایک باطن ہے، اور اس باطن کا 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 باطن ہے، اور سلسلہ بطون کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ کو اپنی عظمت و گہرائی کا اندازہ ہوا؟ آپ حضرت بشر، حضرت انسان، یہ خاک کا پتلا انسان، اسے اپنی حقیقت معلوم ہے؟ یہ ایسی ہی عزیز القدر چیز ہے، ایسا ہی قیمتی گوہر ہے کہ اللہ نے اس کو بنا کے ناز فرمایا ہے اور کہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا۔ قسمیں کھا کر والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس اہتمام کے ساتھ انسان کی خلقت کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ سورہ والشمس میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، پورا سورہ 11 قسمیں کھانے کے بعد پھر نفس انسانی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کسی اور جگہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وہاں انسان کو کرامت بخشنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ انسان کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے نا کہ ہم کیا ہیں؟ بس یہی ایک مشت خاک، یہی ایک مٹھی غبار، بس نہیں، یہ ظاہر ہے۔ اس ظاہر کے اندر باطن ہے، باطن کے اندر باطن ہے، باطن کے اندر باطن ہے۔ تنے خاکی میں قد اپنا نہا ہے، زمین جیسے حجاب آسماں ہے۔ مشت خاک اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا، مشت خاک اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا، سر کو کھینچے گا فلک تک یہ غبار آخر کار۔ انسان کی اہمیت پہلے سمجھ میں آئے، اپنی آپ جناب والا اپنی اہمیت سمجھیں، اور جب اپنی کچھ اہمیت سمجھ میں آ جائے گی تب میری باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ مصطفیٰ کون ہے، مرتضیٰ کس کا نام ہے، زہرا کس کا نام ہے، حسن مجتبیٰ کسے کہتے ہیں، حسین شہید کربلا کسے کہتے ہیں۔
بات یہاں تک آ گئی. کیوں آئی؟ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے وجود کا ایک ظاہر ہے ایک باطن، اسی طرح زمانے کا ظاہر ہے اور باطن. ازل باطن ہے. ازل وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اس میں کہیں درمیان میں کوئی خلل نہیں آ سکتا، وہ صمد ہے. توجہ ہے؟ اب جو حیات ازلی ہوگی، الحی جسے کہا جا رہا ہے، اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کہیں سے موت کا سایہ بھی اس پہ نہ پڑنے پائے. توجہ ہے؟ حیات ازلی کیا ہو سکتی ہے؟ کل غالباً میں نے گزارش کی تھی کہ اس قرآن مجید میں تلاش و جستجو کیجئے تو الحی، ذات اقدس الحی کی ازلیت کے 5 دلائل پیش کیے یا 5 علامات پیش کیے، جن میں سے 3 اسی آیت الکرسی میں ہیں، 2 دوسرے مقامات پر ہیں. کیا؟ ایک یہ کہ وہ اونگتا بھی نہیں، لا تاخذہ سنۃ، وہ اونگتا نہیں. کیوں؟ اونگ ایک قسم کی موت کا سایہ ہے. کیوں؟ جب اونگتا ہے انسان تو حیات کا عمل، لائف کا فنکشن معطل ہو جاتا ہے. آپ زندہ ہیں تو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ نہ دیکھ پائیں نہ سن پائیں. جب اونگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے جب اونگتے ہیں تو کہتے ہیں جب اونگیں، اور ایسی اونگ کہ جو سماعت کو متاثر کرے، اس کے بعد کہتے ہیں دوبارہ وضو کرو. یہ وضو زندگی عطا کرنے کے لیے ہے. شریعت سے طریقت اور طریقت سے حقیقت تک کا سفر سمجھو. وضو کر کے بیٹھے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، قرآن لیے بیٹھے تھے، رات بھر قرآن پڑھا، نماز شب پڑھی، سب کچھ کیا، اذان صبح سے پہلے وہیں بیٹھے بیٹھے اونگ گئے. مگر ایسی اونگ کہ مؤذن نے تکبیر کہی تو ریکگنائز نہیں کر پائے، رجسٹر نہیں کر پائے، سمجھ نہیں پائے کہ اذان ہو گئی. بیٹھے تھے، کسی نے برابر سے شانہ ہلایا، نماز صبح نہیں پڑھیں گے؟ کیا ہوا؟ اذان ہو گئی. ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، سنا نہیں؟ تو کہیں گے جا کے وضو کر کے آئیے. توجہ ہے؟ اونگنا، سینا لا تاخذہ سنۃ، وہ اونگتا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیات ازلی ہے. حیات ازلی کی ایک دلیل ہے کہ وہ اونگتا نہیں. دوسری دلیل، سوتا بھی نہیں، بدرجہ اولا. یہ اس لیے ہے یہاں پر جو ادبی لطف ہے، جو حکیمانہ لطف ہے، باریکیاں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ میری طاقت بھی محدود ہے، وقت بھی محدود ہے، اس لیے سب کچھ گزارش نہیں کر سکتا. کچھ ہوم ورک کر لیا کیجئے، کچھ آپ مطالعہ کیجئے، کچھ آپ راتوں میں جب مطالب روشن نہ ہوں تو کتابیں داہنی طرف رکھیے، مصلی بچھائیے، وضو کیجئے کہ یہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، بغیر واسطے کے دعا نہ کیجئے گا. جن کے قدموں کے طفیل سے زندگی ملی ہے، انہی کے ناموں کے تصدق میں دعا قبول ہوگی.
پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے لیے یہ مطالب روشن فرما دے، بتا دے مولا زندگی کسے کہتے ہیں، بتا دے پروردگار ہم کیسے زندہ رہیں، بتا دے پروردگار ہم موت کے گزند سے بچیں کیسے۔ توجہ ہے؟ تو نہ اونگنا یہ اس کی حیات کی ازلیت کی ایک دلیل، نہ سونا یہ اس کی حیات کی ازلیت کی دوسری دلیل، اور بدرجہ اولا وہ حی لا یموت ہے، نہ مرنا صاف صاف یہ اس کی حیات کی ازلیت کی تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل اسی آیت مبارکہ کے آخر میں وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ ولا یعودہ کیا ہے؟ وہ تھکتا نہیں، نہ تھکنا کمال زندگی کی دلیل۔ جہاں زندگی کمزور پڑ جاتی ہے وہاں تھکن ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر جہاں کہا گیا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم ایک بار پیدا کر کے عاجز آ گئے، اب ہم خلق نہیں کر سکتے؟ عاجز آ جانا بھی حیات کے کمال و ازلیت کے منافی ہے۔ تو قرآن مجید کے تمام آیات جنہوں نے مختلف اسالیب میں، مختلف الفاظ میں، مختلف مثالوں سے، مختلف تشبیہوں سے، مختلف استعاروں سے سمجھایا حضرت حق سبحانہ وتعالی کی حیات کی ازلیت کی صفات، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 علامات یا 5 دلائل ہیں، 5 طریقے سے اثبات ہے اس کی زندگی کی ازلیت کا۔ ایک یہ کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اب میں اپنی عبارت پڑھ رہا ہوں اپنی، ولا موت، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے اور نہ موت ہے اس کے لیے، نہ وہ تھکتا ہے نہ عاجز آتا ہے۔ حیات کی حیات کی جتنی بھی تعریفات ہوں گی، اب یہ بحث اگر چلتی رہی تو چلتی رہے گی۔ زندگی کی ڈیفینیشن پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، سب کے لیے قابل قبول ہو، اس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے اگلے 100 برس تک بھی یہ ممکن نہیں ہوگا سائنسدانوں سے۔ سائنسدانوں سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ بالکل پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن پرپوز کر سکے لائف کی، مگر یہ کہ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے حیات اخروی اور حیات بہشتی اور حیات الہی اور حیات زمینی تمام حیاتوں کا تذکرہ کیا ہے، حیات علمی، حیات ایمانی۔ اور خود حضرت حق سبحانہ وتعالی کی زندگی کی ازلیت کی کئی دلیلیں دی ہیں قرآن نے؟ 5، 6 تو نہیں ہے نا، 4 تو نہیں ہے نا، اور 4 سے کم نہیں، 5 دلیلیں ہیں۔ عجیب بات ہے، 5 دلیلیں ہیں۔ بہرحال یہ اب ذہن میں رکھیے، اس کی حیات ازلی ہے، وہ الحی ہے۔ چونکہ وہ الحی ہے اسی لیے معبود ہے، چونکہ وہ الحی ہے اسی لیے وہ القیوم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج یہیں تقریر رک رہی ہے۔ یہ 9 تقریریں صرف کلمہ مبارک الحی کے اطراف میں ہوتی رہیں اور ابھی بحث مکمل نہیں ہوئی، مگر صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی حیات کا ایک تصور تو ہمیں ملا۔ حیات وہ ہے کہ جہاں حیات ازلی، جہاں عاجزی نہ ہو، تھکن نہ ہو، خستگی نہ ہو، اونگے نہیں، سوئے نہیں،
موت تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہاں ایک بحث اور گزارش کر دوں کہ زندگی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، بہرحال ہم اپنے لیے بھی ایک زندگی کے قائل ہیں نا، تو یہ چیز بھی ذہن عالی میں رہے کہ حضرت حق سبحانہ، جو کہہ چکا ہوں اشارتاً، پھر اس وقت بھی ایک اشارہ اور کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی کیا ہے؟ ازلی، ابدی، نامتناہی، لا متناہی، لا انتہا۔ ہماری آپ کی زندگی کیا ہے؟ اصلا جب زندہ وہ ہے، جب ایک چیز نامتناہی ہوتی ہے تو اس کی ضد ہوتی ہی نہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے، ضد وہیں ہوگی جہاں کسی کی سرحد مقرر ہو جائے۔ سمجھ میں؟ بہت سادہ سی بات ہے، بہت سادی سی بات ہے۔ جب ایک چیز مسلسل ہے اور اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، تو جب انتہا ہوگی تب نہ کوئی غیر آئے گا۔ اس کی حیات لامتناہی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ اس کی حیات کے مقابلے میں کوئی شے ہے ہی نہیں، تو اس کی حیات کے مقابلے میں موت نہیں ہے۔ ہماری حیات کے مقابلے میں تو موت موجود ہے، تو اب ماننا پڑے گا کہ اس کی حیات اس کی ذات کی صفت ہے، اور ہماری حیات ہماری اور موت ہماری دونوں برابر ہیں۔ اس لیے دونوں برابر ہیں۔ توجہ رکھیے گا کہاں تک بات پہنچ گئی۔ سورہ مبارکہ ملک کا مطلع پڑھ لیجئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ وہ بابرکت ذات ہے، وہ صاحب اختیار، وہ صاحب قدرت، جس نے خلق فرمایا کیا؟ موت، اور کیا؟ حیات۔ موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، تو دونوں ہیں مخلوق۔ مخلوق ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر، تو ہمارے لیے ہماری زندگی بھی برابر، موت بھی برابر۔ جب دونوں برابر ہے تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس کو زیادہ قیمتی بنا لیں۔ زندگی اس کی راہ میں صرف ہو جائے تو زندگی قیمتی ہو جائے گی، موت اس کی راہ میں آ جائے تو موت قیمتی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں زندگی تو بس اس کی زندگی ہے، زندگی تو بس اس کی زندگی۔ ہماری تو زندگی موت برابر ہے، موت بھی مخلوق ہے اللہ کی، زندگی بھی مخلوق ہے اللہ کی، دونوں برابر ہیں اور دونوں ہمیں دی گئیں۔ جب دونوں مخلوق ہیں اور دونوں ہمیں دی گئیں تو دونوں نعمتیں ہیں۔ زندگی بھی اس کی نعمت ہے، موت بھی اس کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر کرو، نہ زندگی رائے گا ہو نہ موت رائے گا۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہاں کہاں سے گفتگو گزر رہی ہے۔ یہی شریعت سے طریقت اور حقیقت تک کا سفر طے ہو رہا ہے۔ یہ سیر و سلوک عملی کے نکات واضح ہو رہے ہیں، روشن ہو رہے ہیں۔ نہ زندگی رائے گاں ہو نہ موت، زندگی اس کی مخلوق ہے، اس کا خیال رکھنا، موت اس کی مخلوق ہے، خیال رکھنا۔ زندگی جینا تو علی کے ساتھ، موت مرنا تو محمد حسین کے ساتھ۔
خدا کی قسم، حق کی قسم، زندگی کی قسم، زندگی میں لطف ہے تو بس محمد و آل محمد کے ساتھ، اور مرنے کا بھی مزہ ہے تو بس محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ان کو چھوڑ کے نہ زندگی ہے نہ ان کو چھوڑ کے موت، اسی لیے یہ عنوان ہے حسین اور حیات، حیات اور حسین، حیات اور حسین۔ حسین سید الشہداء، محمد اور آل محمد، اور خصوصیت کے ساتھ سرکار سید الشہداء، اس میں گرامی الحی کی تجلی ہے۔ حسین کی زندگی، اب آپ کی طبیعتوں پہ گراں گزرے گا، آپ کہیں گے معجزے سناتے ہیں، ہاں ہاں آپ کے لیے ہوگا معجزہ، ہمارے لیے حقائق ہیں، واقعات ہیں، حقائق ہیں، واقعات ہیں۔ ایک جوان آتا ہے روتا ہوا امام حسین کے پاس، سرکار رسالت پناہ نہیں ہے، مولا امیر المومنین نہیں ہے، امام حسن کا زمانہ نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ میری ماں انتقال کر گئی، اس نے بہت میراث چھوڑی ہے، اور کچھ میراث ہمیں معلوم ہے، بہت کچھ نہیں معلوم ہے، اس نے کوئی وصیت نہیں کی، ہم حیران ہیں، ششدر ہیں، کیا کریں؟ بس اس نے ایک بات کہا تھا کہ میری میراث تقسیم نہ کرنا جب تک حسین کو خبر نہ دے دینا۔ ضبط کریں، ابھی ضبط کریں، کچھ پڑھنے دیں مجھے، دیکھیے کتنی دیر پڑھ پاتا ہوں۔ حضرت مسکرائے، کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ انتقال کر چکی ہے، آ کون رہا ہے؟ کوئی اور نہیں، حسین۔ دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اندر سے اسی خاتون کی آواز آئی، ابو عبداللہ سلام ہو آپ پر، آئیے آئیے تشریف لائیے۔ پوری روایتی عموماً نہیں پڑھا کرتا، تشریف لے گئے، بیٹھے، کہا کہ وصیت کر، اس نے آقا کے سامنے وصیتیں کی، پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حسین کے انفاس قدسیہ سے حیات وابستہ ہے۔ دو افراد آپس میں لڑتے ہوئے آئے، کس کے پاس؟ حسین کے پاس۔ ایک بچہ ہے، ایک عورت ہے، جھگڑا یہ ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ امام نے اس عورت سے کہا تو سچ بتا دے قبل اس کے کہ پردہ فاش ہو جائے۔ سنیں عزیزان گرامی، یا حسین کا نام بلند کرنے والے، اپنی زندگیوں میں حسین کا واسطہ اخلاقی قدریں پیدا کریں، شریعت کے احکام پہ عمل کریں، دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنواریں، ورنہ حسین کا جلال کسی سے کم نہیں ہے۔ حسین سراپا جمال بھی ہیں، حسین سراپا جلال بھی ہیں۔ کہتے ہیں قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں تو خود بتا دے، وہ مسلسل جھوٹ بولتی رہی۔ امام نے کیا کیا؟ وہ معجزہ جو سب قرآن میں جناب یوسف کے لیے پڑھتے آئے ہیں، اس گود کے بچے سے کہا تو بتا دے حقیقت کیا ہے۔ مگر نوزائیدہ بچہ گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جب تک اس کی زندگی کمال کے درجے تک نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک گفتگو پہ قادر نہیں ہوتا۔ سخن کمال زندگی کی علامتوں میں سے ہے۔ وہ نوزائیدہ بچہ حسین نے ادھر اسے حکم دیا، ادھر اس نے گواہی دیا کہ میرا باپ فلاں شخص ہے، یہ سب دروغ گو ہیں۔ اس طرح کے ایک دو معجزات نہیں ہیں، کتابیں پڑھیں، یہ سب واقعات حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے ہیں۔ حسین جس کو پیغمبر نے کہا، بار بار کہتا ہوں، اس چھوٹے سے جملے میں کیا معنویت ہے، جسے پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین۔ وقت ختم ہو گیا، اس لیے
میں اس سے زیادہ گزارش نہیں کر سکتا. حسین سید شباب اہل الجنت، حسین دلیل حیات حق. کربلا میں جو معجزات حسین سے صادر ہوئے ہیں سامنے ہیں، شب عاشور جو امام نے معجزات دکھائے، شب عاشور، کون سی شب عاشور؟ کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب. یہ دو سادہ سے مصرے یاد رکھیے گا. کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب کیا عبادت شب عاشور سحر ہونے تک. کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب کیا عبادت شب عاشور سحر ہونے تک عبادت فرما رہے ہیں. مگر شب عاشور وہی شب ہے جس میں امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو اپنے اصحاب سے، دیکھو یہ صرف میرے خون کے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں. تم اس شب تاریک کو اپنے لیے مرکب سمجھو، حجاب سمجھو، اسے جانا ہو چلا جائے. جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو میرے اہل بیت میں سے ایک ایک بچے، ایک ایک جوان کا ہاتھ پکڑو، لے کے چلے جاؤ. مجھے چھوڑ دو، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. اصحاب اور اعزا بپھر گئے. سب سے پہلے حضرت ابو الفضل العباس اٹھے. آقا یہ ممکن کیسے ہے؟ آپ کے بعد زندگی کے کیا معنی ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کے کیا معنی ہیں؟ زندگی آپ کے ساتھ رہنے کا نام ہے، آپ کے ساتھ مر جانا زندگی ہے. فضائل میں بہت سی چیزیں پڑھنا چاہ رہا تھا مگر وقت بھی گزر گیا اور طاقت ساتھ نہیں دے رہی. جناب عباس نے تقریر فرمائی، دوسرے اصحاب نے تقریر کی. اس کے بعد امام کلمہ مبارک الحی کا ایک مظہر، امام نے کہا اچھا یہ ہے تمہارا جذبہ فداکاری کا؟ تو دیکھو اپنے مقامات دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کے دریچے کھلے، ایک ایک کو اس کا مقام دکھایا گیا. دیکھو حبیب یہ تمہارا مقام ہے، دیکھو بریر یہ تمہارا مقام ہے، دیکھو عباس یہ تمہاری منزلت ہے. ایک ایک کو اس کا مقام دکھایا گیا. تب یہ کیفیت تھی نا کہ روز عاشورہ ہر شخص چاہتا تھا کہ پہلے میں قربان ہو جاؤں. اجرکم علی اللہ. آج 9 محرم ہے، اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے. کل تو یہاں بس عمل عاشور ہوگا، زیارت عاشورہ پڑھی جائے گی. یعنی کل ہم بس امام کے ایک عمل کی تقلید کریں گے، 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، یہ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہاں اگرچہ طاقت ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے مگر اس عزا خانے کا پچھلے کئی برسوں سے یہ دستور تھا کہ یہاں پر 5 محرم کو حضرت علی اصغر کے مصائب بیان ہوتے تھے، ان کی شہادت کا بیان ہوتا تھا. لیکن میں نے ہی گزارش کی اس مرتبہ کہ ترتیب شہادت میں حضرت سید الشہداء سے پہلے تمام شہداء کے بعد آخری شہادت جناب علی اصغر کی ہے. کربلا میں، نجف میں ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں جتنے عشروں میں شرکت کی، خود کربلا معلیٰ میں وہاں جناب علی اصغر کی شہادت کا بیان 9 محرم کو ہوتا تھا اور 10 محرم کو
جناب سید الشہداء کی شہادت کا بیان ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ یہاں 9 محرم کو یہ باقاعدہ مجلس ہوتی ہے اور 10 کو کسی باقاعدہ مجلس کا تصور کر بھی نہیں سکتے ہم۔ 10 تو وہ تاریخ ہے جس دن مجلس اجڑ گئی۔ مجلس درہم برہم ہو گئی، محفل اجڑ گئی۔ 10 کو اس لیے یہاں کل باقاعدہ مجلس نہیں ہوگی، اس لیے آج دونوں شہادتوں کا بیان ہو۔ دونوں شہادتیں کیا قیامت کی شہادتیں ہیں، کیا قیامت کی شہادتیں ہیں۔ جب کوئی نہیں رہ گیا، شب بھر عبادتیں ہوئیں، ریاضتیں ہوئیں، صبح عاشورہ نمودار ہوئی، اصحاب باوفا نے امام کے ساتھ نماز ادا کی۔ کیا یادگار نماز تھی، جس کے لیے اذان کس نے کہی تھی؟ اذان اس نے کہی تھی کہ جو شبیہ پیغمبر تھا۔ حضرت علی اکبر نے اذان کہی، امام حسین نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، ادھر مخالفین کی طرف سے سنسناتے ہوئے تیر آنا شروع ہو گئے۔ ایک آواز گونجی کسی شقی کی، اس نے اپنے فوجیوں کو گواہ کر کے کہا کہ تم گواہ رہنا، حسین کی طرف پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں۔ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حملہ اولا میں بہت سے شہید ہو گئے، جن میں مسلم ابن اوسجہ بھی تھے اور بہت سے وفادار امام کے صحابی تھے۔ ہر صحابی اپنی جگہ آسمان شہادت کا تارا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے، حبیب کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے، بریر کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے، زہیر قین کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے۔ کس میں اتنی طاقت ہے جو ان تمام شہادتوں کو پڑھ سکے؟ مگر مطالعہ کیا کیجئے، دیکھا کیجئے، ان شہادتوں کے بیان میں بڑا درس ہے۔ ان شہادتوں کے بیان میں سیر و سلوک کے دقائق ہیں، لطائف ہیں، ظریف باتیں ہیں، لطیف باتیں ہیں، قرب خداوندی، قرب حق سبحانہ و تعالیٰ کے درس ہیں، راہیں ہیں، طریقے ہیں، راستے ہیں۔ ان شہادتوں کا مطالعہ کیا کریں۔ ہم لوگ تو بہت کم مختصر بیان کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کس طریقے سے بیان کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ آسان ہے کیا بیان کرنا؟ ذرا تصور کیجئے کہ حسین جب یکا و تنہا رہ گئے، حسین جب یکا و تنہا رہ گئے اور ایک مرتبہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو ہم اہل بیت محمد کی مدد کرے؟ کیا کوئی فریاد رسی کرنے والا ہے؟ یہ آزمائش تھی، امت کی آزمائش تھی، امتحان کے لیے یہ بات تھی۔ کسی نے حسین کی اس آواز پہ لبیک نہیں کہا، مگر خیام سے ایک آواز گریے کی بلند ہوئی، شور گریہ بلند ہوا۔ امام در خیمہ پہ آئے اور کہا، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی رونے کا کیا سبب ہے؟ در خیمہ پہ جناب بی بی زینب تشریف لائیں، کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کے وہ بچہ جو 3 دن سے غش کے عالم میں تھا وہ بیدار ہو گیا، وہ ہوشیار ہو گیا، اس بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، کہا میرے حوالے کر دو۔ بیویوں نے اٹھا کر بچہ امام کے حوالے کیا، امام نے ردا کا سایہ کیا، میدان میں تشریف لائے، اور اب دشمنوں کو یہ گمان گزرا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ صلح ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے۔ لیکن جب امام نے دامن عبا کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ ہے، اور امام فرما رہے ہیں اگر تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو یہ شیر خوار بچہ تو کسی دنیا کے قانون میں گناہگار نہیں ہے، یہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ یہ حجت تمام کرنے کے اسالیب تھے، ورنہ حسین اور طلب آب
اے معاذ اللہ، یہ اتمام حجت کے طریقے تھے۔ امام کی بات اثر کیا چاہتی تھی، امام نے اس میں اور زور پیدا کرنے کے لیے ایک مرتبہ اپنے بچے سے کہا تم حجت خدا کے فرزند ہو۔ ذرا غور فرمائیے گا کس مقام پہ حسین کیا فرما رہے ہیں، یہ جملے حجت ہیں قیامت تک کے لیے۔ بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار تم خود کر دو۔ بچے نے باپ کی آواز سنی اور اس کے بعد اپنا ننھا سا چہرہ فوج کی طرف موڑا، سوکھے ہونٹوں پر اپنی ننھی سی سوکھی زبان پھیرائی۔ فوج میں تلاطم برپا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ حسین نے ایک جملہ اور کہا ہے، کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کے نام پر پانی لے کر خود پی لوں گا تو میں بچے کو جلتی ریت پر لٹا دیتا ہوں، تم آ کر خود پانی پلا دو۔ چند جملے کہنے دیجئے، مگر میں سر سے عمامہ اتار رہا ہوں۔ امام نے جب یہ جملے کہے، بچے نے جب خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرائی تو ایک مرتبہ فوج میں تلاطم ہوا۔ کچھ چاہتے تھے کہ پانی لے کر آگے بڑھیں، سپہ سالار شقی نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ ایک شقی نے، ایک لعین نے تیر سے شعبہ کا نشانہ لیا اور اس کے بعد چشم فلک نے یہ ستم دیکھا کہ وہ ننھا بچہ حسین کے بازو میں آویزہ ہو گیا۔ وہ ننھا بچہ تڑپ کے رہ گیا، سوکھے گلے سے چند قطرے لہو کے نکلے۔ دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خواتین سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، صاحبان اولاد سن رہے ہیں، باپ کو ایک بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، ذرا اس کا اندازہ کریں۔ باپ کو اپنے بچے کے پسینے میں بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لہو میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، کیا شفقت کا اظہار ہے۔ حسین نے بچے کا وہ لہو لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اور فرمایا بیٹا میں اسی طرح تمہارے جد رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس گفتگو مختصر کر رہا ہوں، مجلس تمام ہوا چاہتی ہے اور حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بچے سے کہا تھا میں اسی انداز سے جاؤں گا نا، حسین نے جہاد آخر اسی طرح کیا ہے۔ حسین بچے کو لے کر خیام کی طرف گئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کس شان سے گئے، کس عزم سے گئے، کس اہتمام سے گئے، کیا ترانہ توحید تھا زبان پر، کیا شجاعت و صبر کا ترانہ تھا زبان پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس کے بعد در خیمہ پہ پہنچے، اب زینب کے ساتھ رباب بھی ہے۔ مقام صبر ہو، مقام رضا ہو، مقام تسلیم امام اپنی جگہ، مگر ماں کا مقام صبر دیکھو۔ ایک مرتبہ حسین نے پھر دامن ردا کو ہٹایا، ماں کے سامنے بچے کو پیش کیا۔ ماں نے دیکھا اور کہا بنیا امثلو کا یونار، بچے کیا تیرے جیسے نہر کیے جاتے ہیں؟
سے رخصت ہوئے. بس 2-3 جملے جہاں تک پڑھ سکوں گا. امام پھر خیمے میں آئے. زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رباب خدا حافظ، لیلا خدا حافظ، سکینہ بیٹی خدا حافظ. فضا خدا حافظ. سب سے رخصت ہوئے. اپنے بعد ہونے والی حجت خدا اپنے فرزند امام زین العابدین سے رخصت ہوئے. رہوار پر تشریف فرما ہونا چاہتے تھے. اب تک حسین جب بھی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، گھوڑے پہ سوار کرنے والے اصحاب ہوتے تھے، اعزا ہوتے تھے، اکبر ہوتے تھے، عباس ہوتے تھے. اب حسین دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. کوئی نظر نہیں آتا. میرا سلام ہو زینب کو. زینب، کیا عظیم کردار ہے زینب، کیا عظیم کردار ہے زینب، کیا عظیم کردار ہے زینب. زینب آگے بڑھی. بھیا میں سمجھ گئی کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، میں رکاب تھامتی ہوں. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ. زینب نے حسین کو رخصت کیا. حسین روانہ ہوئے. یہاں تک روایت زینب سے ہے سلام اللہ علیہا. میں اس منبر پر متعدد بار یہ روایت پڑھ چکا ہوں. آج پھر گزارش کر رہا ہوں. اب اس کے بعد جناب ام کلثوم فرماتی ہیں میں در خیمہ پہ کھڑی تھی. اب تک میں دیکھ رہی تھی کوئی نہیں ہے. گھوڑا ہے، حسین ہے، زینب ہیں اور کوئی نہیں ہے. جب حسین گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے بڑھے، میں نے دیکھا 2 شخصیتیں ہیں جو گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں. مجھ سے رہا نہیں گیا. قدم خیمے سے باہر آ گئے. میں بھی دوڑی. بھیا حسین، بھیا حسین. امام نے روکا رہوار. پلٹ کے دیکھا. کہا بھیا آپ کے پیچھے کون ہے؟ مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا بہن جب میں نے اکبر کو رخصت کیا تھا اکبر آگے آگے تھا، میں پیچھے پیچھے تھا. اب میں جا رہا ہوں. نانا محمد رسول اللہ. کہہ رہے حسین خدا حافظ، حسین الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع.